بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر چاند کسی چاندنی کی ڈھالی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس خاموشی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں کے سائے زمین پر پھیلتے جا رہے تھے۔ اسی خاموش فضا میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، سہیل کی عمر شاید 17 یا 18 برس ہوگی۔ وہ مدینہ کے چند نوجوانوں میں سے تھا جو ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے، مگر آج اس کے چہرے پر وہ سکون نہ تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، دل میں بوجھ اور ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا دشمن کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ سہیل کے والد حارث بن مالک ان لوگوں میں شامل تھے جو برسوں تک اسلام کے سخت مخالف رہے تھے۔ وہ اسلام کو غلط سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو اپنا دشمن۔ سہیل تو چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کر چکا تھا، مگر اس کا والد اس سے سخت ناراض تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان بات چیت بند ہو چکی تھی۔ اب چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ حارث بیمار ہے، اور صرف بیمار ہی نہیں بلکہ زندگی کے آخری دنوں میں ہے۔ لیکن ایک اور بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ حارث نے مرتے مرتے بھی ایک بات کہی تھی، مجھے ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں چاہیے، اور یہ الفاظ سہیل کی روح میں تیر کی طرح اترے تھے۔ اس لیے آج وہ مسجد میں بیٹھا تھا، خاموش، بے بس اور دل میں ہزاروں سوال لیے۔ باب اول، سوال جو دل کو ہلا دے۔ سہیل نے رات کے آخری پہر مسجد کے صحن سے گزرنے والے ایک مہربان چہرے کو دیکھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نوجوان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ٹھہر گئے۔ کیا بات ہے سہیل، تم آج بہت خاموش ہو؟ سہیل نے دھیمی آواز میں کہا، میرے والد بیمار ہیں، شاید آخری وقت قریب ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور مجھے قبول بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کے ساتھ اس کی بات سنی۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ سہیل کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، ان کی بیماری آسان کرے، مگر کیا میں اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے دشمن نہیں لیکن اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے، وہ مسکراہٹ جو دلوں کے بوجھ ہلکے کر دیتی تھی۔ سہیل، ایک بات یاد رکھو، ہم دشمنی کے بدلے میں دشمنی نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے ہلکی آواز میں وہ روایت سنائی جس نے سہیل کے دل میں روشنی بھر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا کی تھی، حالانکہ انہوں نے ان پر پتھر برسائے تھے، اور فرمایا تھا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ حقیقت نہیں جانتے۔ ان الفاظ نے سہیل کے دل سے کچھ بوجھ کم کیا۔ باب دوم، دشمنی کا بوجھ اور دعا کی طاقت۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ سہیل مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دل میں ایک لڑائی چل رہی تھی، محبت اور نفرت کے درمیان نہیں بلکہ دشمنی اور انسانیت کے درمیان۔ اسے اپنے والد کی یاد آ رہی تھی۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ اسے بچپن میں کندھے پر بٹھاتے تھے، جب صحرا کے کنارے اسے تیر اندازی سکھاتے تھے، جب پہلی بار اسے گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ وہ سب رشتے ابھی بھی اس کے دل میں زندہ تھے، لیکن اسلام نے جس راستے پر اسے چلایا تھا اس پر باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ آخر کار وہ گھر پہنچا۔ دروازے کے پیچھے ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ سہیل، تمہارے والد کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا والد بستر پر کمزور پڑا تھا، سانسیں باری تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سہیل پر پڑی اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ لمحہ سہیل کے لیے تلوار کی ضرب جیسا تھا، مگر اس نے دل مضبوط کیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گیا۔ ابا، اس کی آواز رک گئی، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ حارث نے کمزور آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا، مجھے تم لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ سہیل خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے ضبط کر رکھا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ
وہ باپ کے لفظوں سے ٹوٹ جائے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک روشن خیال تھا، دعا دشمن کے لیے نہیں انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اس رات سہیل نے پہلی بار اپنے والد کے لیے دل سے دعا کی، ایسے شخص کے لیے جس نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ اے اللہ، میرے والد کو سکون دے، ان کے دل کی سختی دور کر دے، اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کے آخری لمحے آسان کر دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس کے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگے۔ اسے لگا کہ شاید یہی دعا اس آزمائش کا اصل مقصد تھی۔ باب سوم، محبت کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگلی صبح سہیل کو بلایا گیا۔ والد کی حالت بہت خراب تھی، وہ قریب بیٹھا۔ اس بار حارث نے چہرہ دوسری طرف نہیں پھیرا۔ شاید موت کا لمحہ انسان کے دل کی دیواریں گرا دیتا ہے۔ حارث نے کمزور آواز میں کہا، سہیل، تم رات میرے پاس بیٹھے تھے؟ سہیل نے سر جھکا کر کہا، جی ابا، اور تم نے میرے لیے دعا کی تھی؟ جی ابا، میں نے ہمیشہ آپ کے لیے دعا کی ہے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ روکا، تمہیں اپنا دشمن سمجھا، مگر تم نے میرے لیے دعا کی۔ سہیل کی آواز باری ہو گئی۔ ابا، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دشمن بھی انسان ہوتا ہے، اور انسانیت کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ حارث نے آہ بھری، سہیل، اگر دنیا میں کوئی شخص ہے جس نے میرے دل کو توڑا تو وہ میں خود ہوں، اور اگر کوئی ہے جس نے میرے دل کو آج نرم کیا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ الفاظ وہ لمحہ تھے جس نے سہیل کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ باب چہارم، آخری درخواست۔ دوپہر ہوتے ہوتے حارث کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، سہیل، شاید آخری وقت ہے، کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل جھک کر قریب ہوا۔ حارث نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت دشمنیاں پالی، بہت سختیاں کی، لیکن مجھے ہمیشہ تمہاری نرمیاں بے چین کرتی رہیں۔ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ طاقت نفرت میں نہیں، محبت میں ہوتی ہے۔ پھر وہ رک کر بولا، اگر ممکن ہو تو تم میرے لیے ایک بار پھر دعا کرو۔ سہیل کے دل سے ایک لرزتی ہوئی دعا نکلی، اے اللہ، میرے والد پر رحم فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، اور ان کے دل میں جو پچھتاوا ہے اسے سکون میں بدل دے۔ حارث نے لمبی سانس لی، اور ایک خاموش سا سکون اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر وہ سختی نہ تھی جو زندگی بھر تھی۔ وہاں نرمی تھی، جیسے دل آخر کار پگھل گیا ہو۔ باب پنجم، دعا کا اثر صدیوں تک۔ والد کی وفات کے بعد سہیل کئی دن تک خاموش رہا، مگر اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جس دل میں دشمن کے لیے بھی دعا کی ہمت ہو، وہ دل اللہ کے ہاتھ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک دن سہیل نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر یہ واقعہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ انہوں نے سنا مگر کچھ نہ کہا۔ پھر کسی نے آہستہ سے کہا، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ دل دشمن کے لیے بھی خیر چاہے۔ وقت گزرتا گیا، سہیل بڑا ہوا، جنگوں میں حصہ لیا، لوگوں کو علم دیا، مگر ایک بات ہمیشہ اس کی گفتگو میں شامل رہتی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو روشن کرے تو اپنے دل سے دشمنی کا اندھیرا نکال دو، کیونکہ دعا دشمن کو نہیں دل کو بدلتی ہے۔ آخری پیغام، جس دل میں دشمن کے لیے بھی دعا ہو وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ دعا دشمن کو دوست نہ بھی بنائے تو دل کو انسان بنا دیتی ہے، اور یہی اسلام کی اصل طاقت ہے، رحم، نرمی اور انسانیت۔